أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. نہایت ہی مبارک مناسبت ہے، میں آپ تمام محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور بالاخص اپنے زمانے کی حجت یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے، یہ عیدیں مبارک فرمائے، اور اللہ بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اس نعمت الہیہ پر جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے اپنی ساری کائنات میں سے اپنے علم کے مطابق جن ہستیوں کو اللہ نے چنا، اللہ نے انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ نے سید الانبیاء کا فرمان ہے جسے میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے اپنے علم کے مطابق پوری کائنات میں سے دو مردوں کو چنا
ایک کو ہمارا نبی بنا دیا، ایک کو ہمارا ولی بنا دیا۔ یا خالق کائنات نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے، چونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ رب العزت کو یہ بندے پیارے بھی بہت ہیں۔ ہر کسی کو اپنی بنائی ہوئی شے پیاری لگتی ہے۔ یہ آپ نے امام بارگاہ کا حال بنایا، جو یہاں جکھڑ کے مومنین ہیں۔ اگر کوئی بندہ چھری لے کے، چاقو لے کے، کوئی ہتھوڑا لے کے اس کی یہ شیشے توڑنا چاہے، آپ کو وہ بندہ برا لگے گا، آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، آپ نے بنایا ہے۔ آپ اگر اینٹوں کی کوئی شے بنائیں وہ آپ کو پیاری لگتی ہے، اللہ کو یہ انسان پیارا نہیں لگتا۔ اللہ کو یہ بندے پیارے ہیں، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم جائیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو جزا دینی ہے، مجبور خلق نہیں کیا اللہ نے۔ اگر اللہ چاہتا نا، جیسے فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا ہے نا، اللہ بندوں کو بھی ایسے بنا سکتا تھا۔ یہ پیٹ نہ ہوتا نا، آدھے سے زیادہ مصیبتیں ختم ہو جاتی، بھوک نہ لگتی، پیاس نہ لگتی، آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جاتے۔ اللہ ایسے بنا دیتا جیسے فرشتوں کو بنائے، نہ نیند آتی، نہ بھوک لگتی، نہ پیاس ہوتی، نہ میکے ہوتے، نہ سسرالی ہوتے، نہ رشتے ہوتے، نہ اولادیں ہوتی، بڑی آرام سے زندگی بندہ بسر کر لیتا۔ لیکن اللہ نے چونکہ اسے جزا دینی تھی نا، اسے مجبور نہیں بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کو مختار بنایا ہے، مرضی ہے اس راستے پہ چل، مرضی ہے اس راستے پہ چل۔ احسان یہ کیا ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہمیں 12 معصوم امام عطا کیے۔ اللہ نے یہ احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 12 معصوم، پیغمبر کے بعد 12 معصوم امام عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، میں جلدی تمہید کی منزل سے گزر جاؤں۔ اللہ نے سید الانبیاء کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مردوں کے لیے 12 معصوم نمونے بنائے۔ آپ نے گھر میں رہنا کیسے، آپ نے گلی میں آنا کیسے، آپ نے بچوں سے بولنا کیسے، آپ نے کاروبار کرنا کیسے ہے، سونے کی دکان ہے اسے چلانا کیسے ہے، آپ نے بازار سے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، نوکر سے کیسے بولنا ہے، ابا سے کیسے بولنا ہے، اماں سے کیسے بولنا ہے، ہمسائے کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہو، کاروبار تو نے کیسے کرنا ہے، یہ سب سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد 12 معصوم نمونے عطا فرمائے، اور پیغمبر کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کو نمونہ بنا دیا۔ اللہ نے کرم یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو معصوم نمونہ بنا دیا اللہ۔ پیغمبر گرامی اسلام ہو یا امیر المومنین سے لے کر 12ویں تاجدار ولایت تک 13 معصوم خواتین کو بتا سکتے ہیں کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، کر کے نہیں دکھا سکتے۔
بتا سکتے ہیں تم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، ابا کے گھر میں کیسے رہنا ہے، شوہر کے گھر میں کیسے رہنا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، وہ بتا سکتے ہیں، عملی نمونہ نہیں بن سکتے ہیں کائنات کی ساری عورتوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ باپ کے گھر میں رہ کے عزت پانے کا طریقہ کیا ہے، سکھانے کے لیے زہرا عطا کر دی اللہ نے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بڑی عظیم ہستی کا نام ہے فاطمہ، یہ گوہر ناشناختہ ہے، بندوں نے پہچانا نہیں جناب سیدہ کا، یہ سمجھتے ہیں صرف پیغمبر کی بیٹی ہے، صرف بیٹی نہیں، اللہ نے بڑے کمالات عطا فرمائے۔ بھئی اس پوری کائنات میں حضرت اماں حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات کی عورتوں کی تاریخ پڑھ لو، یہ پوری کائنات میں واحد خاتون ہے جس کا باپ نبیوں کا سردار ہے، جس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، خود کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، یا علی یا علی یا علی۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہو، اسے دیکھنا ہو وہ کتنی باکمال ہے شخصیت، تو دو پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے، ایک اس کا نسب کیسا ہے، ایک اس کا حسب کیسا، کس باپ کی بیٹی ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، یہ کس خاندان سے ہے، اس اعتبار سے پرکھا جاتا ہے، اور ایک اس کے ذاتی کمالات کو دیکھا جاتا ہے۔ زہرا کائنات کی وہ عظیم عورت ہے جس جیسا نہ کسی کو نسب ملا ہے نہ حسب ملا ہے۔ ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ملیکۃ العرب، اتنی بڑی مالدار خاتون، یہ لاہور میں شاید میرے لیے سمجھانا مشکل ہو، لیکن جکھڑ میں کمالیے میں تو بہت آسان ہے نا۔ ایک وقت میں 1000 اونٹ مال تجارت لے کے تجارت پہ جاتا تھا۔ ایک اونٹ کتنا بار اٹھاتا ہے، کتنا وزن اٹھاتا ہے ایک اونٹ؟ ایک وقت میں 1000 اونٹ نکلتا تھا تجارت کے لیے، اور جب واپس آتے تھے نا لوگ تجارت کر کے، تو درہم اور دینار، درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، اور یہ بھی یہاں بتانا آسان ہے میرے لیے، سونا اور چاندی، درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے۔ جب یہ قافلہ واپس آتا تھا نا، درہم اور دینار کا اتنا ڈھیر لگتا تھا کہ اس کے سائے میں اونٹ بیٹھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کی بیٹی ہے فاطمہ۔ مکہ شہر کا تصور کرو، مشرکوں کا شہر ہے، بت پرستوں کا شہر ہے، ڈاکوؤں کا شہر ہے، چوروں کا شہر ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کا شہر ہے، بد کرداروں کا شہر ہے نا۔ وہیں پہ پیغمبر پر وہی آئی تھی نا، ان کو منع کر دو، آج کے بعد اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیسا ماحول تھا ذرا سوچئے، اپنے باپ کی بیوی سے شادیاں کرتے تھے لوگ، کیسا شہر تھا۔ اس شہر میں ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے
پیغمبر سے شادی کرنے سے پہلے مکہ میں جسے لوگ طاہرہ کہیں اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ وہ مکہ والے لوگ بی بی کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بڑے اہتمام سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک عالم رکھا ہوا تھا جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، توریت بھی جانتا تھا، انجیل بھی جانتا تھا، زبور بھی جانتا تھا۔ اسے کبھی کبھی بلاتی تھی، وہ توریت کی تلاوت کرتا تھا، یہ بیٹھ کے سنا کرتی تھی۔ وہ انجیل پڑھتا تھا، یہ بیٹھ کے سنا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہی تلاوت کر رہا تھا، جناب خدیجہ سن رہی تھی۔ اس عالم نے چھت کے اوپر چبارے پہ دوسری منزل میں وہ تلاوت کر رہا تھا، بیٹھی سن رہی تھی نا، اس نے گلی کی طرف دیکھا، ایک جوان گزر رہا تھا، غور سے دیکھ کے کہتا ہے خدیجہ اجازت ہو تو میں اسے مل آؤں؟ کہ جاؤ اجازت ہے، جاؤ مل کے آؤ۔ وہ عالم، توریت کا عالم، انجیل کا عالم، زبور کا عالم، اور اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں کہا ہے ہم نے اپنے محمد کی نشانیاں توریت میں بھی لکھی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہیں۔ توریت اور انجیل کے عالم پیغمبر کی نشانیاں جانتے تھے، آخری نبی نے آنا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے دوسری منزل سے دیکھا، اجازت لے کے گلی میں آیا، پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، کبھی سر کو دیکھتا ہے، کبھی سینے کو دیکھتا ہے، کبھی قدموں کو دیکھتا ہے۔ دو چار دفعہ جو غور سے دیکھا نا تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا جس محمد کی تلاش میں تو ہے میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ یا نبی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں وہی ہوں۔ وہ واپس آیا، جناب خدیجہ نے پوچھا کون ہے، کیا دیکھنے گئے تھے؟ کہ یہ جو گلی سے جوان گزر رہا تھا نا اسے جانتی ہو؟ کہاں سنا ہے میں نے، محمد ابن عبداللہ کا بیٹا ہے، یتیم ابو طالب بھی کہتے ہیں، ابو طالب کا بھتیجا ہے، جانتا ہوں، جانتی ہوں، بنی ہاشم کا جوان ہے۔ اس توریت کے عالم نے کہا خدیجہ یہ صرف بنی ہاشم کا جوان نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ یہ پہلا تعارف تھا جو جناب خدیجہ کو ہوا۔ دوسرا تعارف، پھر حضرت پیغمبر گرامی اسلام نے مشورہ دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے چچا کو، چچا جان لوگ تجارت پہ جا رہے ہیں، ہم بھی تجارت پہ چلتے ہیں، مال خدیجہ کا ہے، کہ جاؤ اس سے کہو ہمیں بھی دے دے۔ حضرت ابو طالب گئے، کہا لوگ جا رہے ہیں تجارت پر، ہمیں بھی مال دے، ہم بھی تجارت پہ لے جائیں۔ کہا آپ کو کس نے کہا ہے، آپ پہلے تو کبھی نہیں آئے، اب پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ کہ میرے بھتیجے ہیں نا، وہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد، اس نے مشورہ دیا ہے۔ کہ ابو طالب میں آپ کو بھی مال دے دیتی لیکن مشورہ اس کا ہے نا، اسے لے آؤ، جتنا مانگے گا دے دوں گی۔ اللہ، پیغمبر گرامی اسلام بھی آ گیا، مال مل گیا، بھیجا۔ اس دفعہ اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا، ساتھ جانا، اس بندے پہ نگاہ رکھنا، ذرا واپسی پہ مجھے خبر دینا۔ قافلہ گیا، تجارت سے واپس آیا، ابھی ایک منزل پیچھے تھا، میسرہ گھوڑا دوڑا کے پہلے مکہ آ گیا، جناب خدیجہ الکبریٰ کو قافلے کی خبر دی، آ گیا واپس، بڑا اچھا سفر رہا،
بڑا پرافٹ ہوا، بڑا منافع ملا، اس دفعہ بڑا اچھا کاروبار ہوا، کہ کاروبار کو چھوڑ محمد کی خبر دے، کہ وہ بہت اچھے تھے، بہت نیک ہیں، بہت ایماندار ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، بڑے ایماندار ہیں۔ یہ دوسرا تعارف تھا جو جناب خدیجہ کو پیغمبر گرامی اسلام سے ہوا۔ جب دوسرا تعارف ہو گیا، مال آ گیا واپس، ہاں منافع ہو گیا، تقسیم ہو گیا، اپنے اپنے منافع لے کے سارے گھر چلے گئے نا، تو جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا اپنی سہیلی کے ذریعے سے، عبداللہ کے بیٹے ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، میں شروع کرنا چاہتا ہوں جشن کو، ہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ عرب میں پہلی شادی تھی جہاں خواستگاری خاتون کی طرف سے، خواستگاری تو لڑکے والے کرتے ہیں نا، جہاں سے لڑکی لینی ہوتی ہے اس کے گھر جاتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتے، ہم آئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، آپ کے گھر میں ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا ہاتھ لینے آئے، اپنی بیٹی ہماری بیٹی بنا دو، ہم آپ سے مانگنے آئے۔ یہی انداز ہے نا مانگنے کے، ہمیشہ لڑکے والے خواستگاری کرتے ہیں۔ یہ مکہ کی سرزمین میں پہلی شادی تھی کہ رشتہ ادھر سے گیا، مجھے مصلحتوں کا نہیں پتا واقعی مصلحت کیا تھی، لیکن اگر یہ رشتہ پیغمبر کی طرف سے جاتا، ابو طالب کی طرف سے خواستگاری ہوتی، تو قیامت تک آنے والا مورخ شاید لکھ دیتا بڑی مالدار تھی نا، بڑے پیسے تھے نا، بڑے درہم و دینار تھے نا، بڑا لالچ تھا نا، دولت کی وجہ سے رشتہ مانگنے چلے گئے، رشتہ خدیجہ کی طرف سے آیا تاکہ مورخ لکھنے پہ مجبور ہو جائے یہ شادی خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں، محمد کے کردار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ شادی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تاریخ میں یہ مورخ لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ شادی جناب خدیجہ کی دولت کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ پیغمبر کے کردار کی وجہ سے۔ اچھا شادی ہو گئی، یہ عظیم شادی نبیوں کے سردار کی ملیکۃ العرب کے ساتھ شادی ہوئی، جس کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اور پھر جب نکاح ہوا، شادی جب ہوئی نا، رخصتی ہوئی، تو میں نے ان گناہگار آنکھوں سے تاریخ میں پڑھا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے ساتھ ایک صندوق لائی تھی، اس صندوق میں کپڑے درہم و دینار نہیں تھے، اس میں چابیاں تھیں۔ وہ صندوق پہلی رات پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، اے محمد عربی، یہ میرے خزانے کی چابیاں ہیں، آج کے بعد اس کی مالک میں نہیں، اس کی مالک آپ ہیں۔ جناب سیدہ کی ہو گئی شادی، یہاں سے سلسلہ ہوتا، آج پیغمبر کی بیٹی کی ولادت کا دن ہے نا، یہ میں نے بنایا تھا کہ آپ کا ذہن بن جائے۔ شادی ہو گئی، جس ماحول میں شادی ہوئی، مکہ کی عورتوں نے جناب خدیجہ سے سوشل بائیکاٹ کر دی، کوئی عورت ملنے ہی نہیں آتی جو ملیکۃ العرب ہو، جس یہ تاریخ پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ بات پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ احساس ہے، احساس محسوس ہوتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔
جس کے گھر میں عورتیں نوکری کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں، وہ عورتیں کہہ کے لگاتی ہوئی دروازے سے گزر جائے اور سارا دن خدیجہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہے، کوئی بات ہی کرنے نہیں آتا، کوئی احوال پرسی کرنے بھی نہیں آتا، عورتیں دروازے سے گزر جاتی ہیں۔ یہ وقت گزر رہا ہے، بعثت پیغمبر ہو گئی، 4-5 سال بعثت کو گزر گئے۔ ایک دن جو پیغمبر واپس آئے نا تبلیغ سے، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو جناب خدیجہ کی آواز سنی کہ وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ بھائی تعجب تو ہونا تھا نا، پہلے تو آتا ہی کوئی نہیں، ادھر کوئی عورت اندر آتی ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ آج خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اندر آئے پیغمبر، چاروں طرف دیکھا، کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ سید الانبیاء نے پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی، کس سے باتیں کر رہی تھی، یہاں کوئی ہے تو نہیں؟ جناب خدیجہ مسکرا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں نا تو یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے فرمایا خدیجہ یہ میرے ساتھ جبرائیل کھڑے، انہوں نے مجھے خبر دی، یہ تیرے شکم میں جو بیٹا ہے نا، یہ بچہ ہے نا، یہ بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ اس سے 12 امام ہوں گے، یہ ام الائمہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بیٹوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، یہ بڑی عظمت والی ہے۔ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل فاطمہ سے نہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، پورے کمالیے میں، پورے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، پورے پنجاب میں آپ چکر لگائیں، آپ کو ہزاروں اولادیں ایسے ملیں گی جو اپنے باپ پہ ناز کریں گی، ہمارا باپ بڑا کاروباری، ہمارا باپ بڑا دولت مند، ہمارا باپ بڑا زمیندار، ہمارا باپ بڑا سیاستدان، ہمارا بابا بہت بڑا آفیسر تھا۔ باپ پر ناز کرنے والی اولادیں آپ کو ہزاروں ملیں گی، لیکن زارا وہ اولاد ہے جس پہ باپ ناز کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں الفاطمہ بضعۃ منی، ہاں باپ ناز کرتا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ ناز کرتا ہے پیغمبر۔ ہاں اور کتنی بابرکت ہے بی بی۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو شکم میں ہے نا، میری طرف دیکھیے آپ، یہ کیا صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند، اس سے میری نسل چلے گی، یہ میری نسل کی امین ہے۔ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی، میری نسل اس بیٹی سے چلے گی۔ اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون کو خواتین کی مدد کی ضرورت ہوتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مکہ کی عورتوں کو پیغام بھیجا، آؤ ذرا میری مدد کے لیے، آؤ ذرا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سب نے انکار کیا، اور کر یتیم عبداللہ سے شادی، اور کر یتیم ابو طالب سے شادی، ہم نہیں آئیں گے تیری مدد کے لیے، ہم نہیں آئیں گے تیرے گھر میں۔ تھوڑی دیر پریشان ہوئی خدیجۃ الکبریٰ، لیکن اتنے میں ڈیوڑی کا دروازہ کھلا، 4 ہستیاں اندر آئیں اور کہنے لگی خدیجہ گھبرا نہیں، میں سارا ہوں، یہ مریم ہے، یہ آسیہ ہے، یہ بلقیس ہے، اللہ نے ہمیں تیری مدد کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، اللہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سارا ہوں، یہ مریم بنت عمران ہے، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ بلقیس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ہم تیری مدد کے لیے آئیں۔ اور پھر علامہ مجلسی نے لکھا
بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا جب سید الانبیاء کی اس بیٹی کی ولادت ہوئی، یہاں وضعت حین وضعت علی الارض، جب زمین پہ آئی نا تو جناب سارہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا، ہاتھوں پہ بلند کیا۔ توجہ چاہوں گا میں، جناب سارہ نے کہا دوسری بیویوں کے ساتھ مل کے، یا خدیجہ تو خذیہا طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن بورے کفیہا وفی نسلہا، خدیجہ اسے لے لے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ مطہرہ بھی ہے، یہ زکیہ بھی ہے، یہ مامونہ بھی ہے، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اسے لے لو، خذیہا یا خدیجہ تو خذیہا، اے خدیجہ اسے لے لو، طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن، یہ طاہرہ ہے، یہ مطہرہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ میمونہ ہے، بور کفیہا وفی نسلہا، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی۔ اچھا چلو سنو، پورا مکہ دشمنان پیغمبر سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد، ان کی وفات کے بعد مکہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ سید الانبیاء وہاں رہ جائیں، ہجرت کرنا پڑی نا پیغمبر کو، سارا شہر دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، ابو جہل بھی وہاں ہے، ابو لہب بھی وہاں ہے، اس زمانے میں ابو سفیان بھی دشمن ہے، اور بھی بہت سارے ابو وہاں تھے۔ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہاں مکہ میں شہر بھرا ہوا ہے دشمنان پیغمبر سے۔ کتنی بابرکت ہے زہرا، سارا شہر دشمن ہے، یہ ایک طرف اکیلی فاطمہ، کتنی بابرکت ہے یہ، کتنی اس کی نسل بابرکت ہے۔ آج پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں ایک بندہ نہیں ملے گا جو کہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تمہیں ہر شہر میں ایسے ہزاروں ملیں گے جو کہیں گے ہم بطول کے بیٹے ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم محمد عربی کے بیٹے ہیں۔ یہ برکت ہے جناب زہرا، اتنی برکت والی بیوی اللہ نے اتنا بابرکت بنایا، ایک فاطمہ سے نسل پیغمبر کو قیامت تک باقی رکھا نا۔ اچھا کتنی برکت والی ہے، توجہ چاہوں گا، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کتنا تم میرے ساتھ ہو، کتنا توجہ سے سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ نے پیغمبر کو بیٹے بھی دیے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے مکہ میں بیٹے بھی دیے تھے، جناب قاسم، جناب طاہر، جناب طیب، حضرت عبداللہ، مشہور یہ ہے چار بیٹے تھے، چاروں فوت ہو گئے تھے۔ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، اور قبلہ انہیں آمین سکھاؤ، قبلہ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ان مقامات مقدسہ کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ میں جانتا ہوں حج پہ جانے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، مجھے پتا ہے، کربلا جانے کے لیے بھی لاکھوں روپے لگتے، مجھے پتا ہے۔ آپ کے پاس نہ بھی ہو، اگر مصلحت الہیہ تقاضا کرے تمہیں مکہ بھیجنا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ خود اسباب مہیا کر دے گا اگر وہ بھیجنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھیجے تو میں نے پڑھا ہے روایتوں میں، میرے معصوم فرماتے ہیں دعا ضرور کرتے رہا کرو، اگر ساری زندگی نہ جا سکے نا تو جس کی دعا کرتے رہے ہو نا اللہ قیامت میں وہیں سے تمہیں معشور کرے گا۔ بہت بڑا احساس، اللہ آپ کو مکہ لے جائے۔ جب مکہ جاتے ہیں نا حاجی، جو گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں وہ جنت المعلا جاتے ہیں، وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، ان کے پہلو میں ان کے بیٹوں کی
قبریں موجود ہیں اس جنت المعلا میں، اشراف قریش کی قبریں موجود ہیں، حضرت عبد المطلب کی ہے، حضرت ابو طالب کی ہے، جو گئے ہیں، بیٹے فوت ہو گئے پیغمبر کے، وہیں دفن ہو گئے۔ جب بیٹے دفن ہو گئے نا تو مکہ کے بت پرست کافر بغلیں بجاتے تھے، ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے، پریشان نہ ہو، یہ جو دین پھیل رہا ہے نا، کیا ہوا؟ یہ محمد کی شریعت جو پھیل رہی ہے، کیا ہوا؟ کچھ گھبراؤ نہیں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا؟ تحریک کون چلائے گا؟ اس کے انتقال کا انتظار کرو، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا مشن مٹ جائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں۔ بھائی توجہ چاہوں گا میں، مشرک تھے لیکن یہ سمجھتے تھے مشن کے وارث بیٹے ہوتے ہیں، مشن کے وارث بیٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کہتے رہیں بیٹا کوئی نہیں، کہتے رہیں نسل کوئی نہیں، کہتے رہیں انا آتینا کل کوثر، میرے نبی ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی، ہم نے تجھے زہرا عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں مفسرین نے کوثر کے کئی معنی کیے، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس نہر کو کوثر کہتے۔ اللہ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے نہر کوثر عطا کر دی۔ کسی نے لکھا اس سے مراد حوض کوثر ہے، ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کر دی۔ کسی نے لکھا اس سے مراد خیر کثیر ہے، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی۔ لیکن ہمارے معصوم ائمہ نے جو کوثر کی تفسیر کی نا، اس پر دلیل اسی سورہ کے آخری آیت کو قرار دیا اور کہا انا آتینا کل کوثر سے بہترین مراد وہ ہے جو اولاد کثیر کا سبب ہے، جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھو، قربانی بھی دو۔ انا شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن دم بریدہ ہے، تیرا دشمن بے نسلہ ہے، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے، ہم نے تجھے کوثر دے دی۔ تیرا دشمن بد نسلہ ہے، تیرا دشمن بے نسلہ ہے، تیرا دشمن کی نسل نہیں ہے، ان کو ذرا ملا کے پڑھو نا، تجھے ہم نے کوثر دے دی، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے، خود سمجھ آئے گا۔ کوثر سے مراد نہر نہیں ہے، کوثر سے مراد زہرا ہے۔ ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی، اولاد کثیر کا سبب ہے یہ۔ اب دنیا میں صرف تیرے دشمنوں کی نسل نہیں ہوگی، تیری نسل چلے گی قیامت تک۔ اور پھر جب ولادت ہو گئی نا تو دیکھیے عزیزو، یہ جو اولادیں ہوتی ہیں نا، اس اولاد کا پہلا حق والدین پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام خوبصورت رکھا جائے، ان کا نام خوبصورت رکھا۔ اللہ بیٹا عطا کرے نا، نام محمد رکھا کرو، نام علی رکھا کرو، نام حسن رکھا کرو، نام حسین رکھا کرو۔ اللہ بیٹی عطا کرے نا، نام فاطمہ رکھا کرو، نام زینب رکھا کرو، تاکہ گھر کے اندر جب بہن بھائی ایک دوسرے کو پکارے نا تو گھر سے کہیں آواز آئے محمد، کہیں سے آواز آئے علی، کہیں سے آواز آئے فاطمہ۔ ان نورانی ناموں کی وجہ سے تمہارا گھر منور ہو جائے۔ خوبصورت نام رکھا کرو اپنے بچوں کا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول کافی ہے، امام صادق فرماتے ہیں اِنَّا لِفَاطِمَةَ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةُ أَسْمَاء، ہم ایک نام رکھتے ہیں اپنے بچے کا۔ کتنے؟ ایک نام رکھتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ ایک اور نام گھر میں پیار کی وجہ سے مشہور ہو جاتا، جسے ہم نک نام کہتے۔ نام محمد عبداللہ، گھر میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ مٹھو، پپو، چاند، پیار سے کہتے ہیں۔ یہ دوسرا نام مشہور ہو جاتا ہے، پھر جب تک یہ بیچارہ جوان نہیں ہو جاتا اسی نام سے، اور کبھی کبھی تو مرتے دم تک اسی نیک نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم ایک نام رکھتے ہیں، اور میرے چھٹے امام فرما رہے اِنَّا لِفَاطِمَةَ عِندَ اللَّهِ تِسْعَةُ اسْمَاء، ہماری ماں زہرا کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام تھے۔ 9 نام ہے فاطمہ کے۔ اس کا نام فاطمہ بھی ہے، اس کا نام زہرا بھی ہے، اس کا نام زکیہ بھی ہے، اس کا نام طاہرہ بھی ہے، اس کا نام رضیہ بھی ہے، اس کا نام مرضیہ بھی ہے، اس کا نام بطول بھی ہے، اس کا نام مبارکہ بھی ہے، اس کا نام محدثہ بھی ہے۔ اللہ ہاں، یہ فاطمہ ہے، قیامت والے دن اپنے شیعوں کو جہنم سے بچائے گی۔ اللہ علامہ جلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت والے دن اس مجمع میں، وہ آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری آدمیت جہاں جمع ہوگی نا، علامہ جلسی لکھتے ہیں اس پورے محشر سے زہرا اپنے شیعوں کو یوں چنے گی جیسے گندم کے ڈھیر سے مرغ اچھے اچھے دانے چن لیتے، ان کو اکٹھا کر کے پھر ان کی شفاعت کرے۔ یہ زہرا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی جب مصلی عبادت پہ آتی ہے نا تو اس کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، پوری فضا کو منور کر دیتا ہے، اس نور کی وجہ سے اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ رضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے۔ رضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اور مرضیہ اسے کہتے ہیں اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا بھی بڑا کمال ہے نا، بڑا کمال ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی، یہ بڑی بات ہے نا۔ بندہ بیمار ہو تو بھی کہے الحمدللہ، بندہ صحت مند ہو کہے الحمدللہ، اللہ بیٹی دے دے کہے الحمدللہ۔ کیا خیال ہے اس جکھڑ میں کسی کے گھر بیٹی ہو کوئی رشتہ دار جاتا ہے مبارکباد دینے؟ ہاں اب بولو، ہاں کوئی نہیں جاتا۔ کیوں؟ منحوس سمجھتے ہو بیٹی کو؟ نحوست ہے، کوئی مصیبت ہے، کیوں نہیں جاتے مبارک دینے؟ اگر کوئی بوڑھا بیچارہ دل رکھ بھی لے میں جاتا ہوں، جا کے کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ کی مرضی، جس نے بیٹی دی ہے وہ بیٹا بھی دے گا، صبر کر۔ جیسے کوئی مصیبت آ گئی، بھائی بیٹی میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عیب کا پہلو ہوتا تو اللہ محمد کو زہرا نہ دیتا۔ مبارکباد دینے جایا کرو۔ ہاں یہ رضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا وہ رضیہ ہے۔ اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو اسے مرضیہ کہتے ہیں۔ تو میں کیسے سمجھاؤں اپنے معزز سامعین کو؟ اگر سمجھ نہ آ رہی ہو اللہ کیسے اس کی رضا پہ راضی ہے تو چلو مدینہ چلتے ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹا پریشان نہ ہو، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، ابھی دیے نہیں ہیں۔ اس کی زبان سے نکلا درزی کے پاس ہے، وہ حکم دیتا ہے رضوان جنت۔ آج یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، آج کہنا انا خیاط الحسنین۔ اللہ اکبر۔ رضیہ یہ مرضیہ ہے، اللہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ اس نے جو کہہ دیا درزی کے پاس ہے، اللہ اکبر، یہ مبارکہ ہے، یہ بطول ہے۔ اللہ اکبر، کمال ہے نا، شوہردار ہو کے بھی بطول ہے۔ اللہ اکبر۔ بطول اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا ہو جب وہ اللہ کی بندگی نہ کر سکے۔
اللہ اکبر، بطول ہے، مبارکہ ہے، محدثہ ہے۔ محدثہ اسے کہتے ہیں فرشتے جس سے باتیں کریں، اللہ اکبر، فرشتے جس سے باتیں کریں۔ یہ ایک ہوتا ہے جن، کدی ویکھیا نہیں جن؟ یہ جن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، یہ آگ کا بنا ہوا ہے، آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن۔ اللہ اسے یہ طاقت دی ہے اللہ نے، وہ جو شکل چاہے بدل لیتا ہے، کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے، بندے کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے اپنا چاچا جی کھلوتے ہیں، وہ شکل اختیار کر لے، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اس کے مقابل میں فرشتہ، فرشتہ کیا ہے؟ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر، اللہ نے اسے نوری بنایا ہے، وہ بھی ہر شکل اختیار کر لیتا ہے، کتا اور خنزیر نہیں بنتا، نوری ہے نا، کتا نجس العین ہے نا، یہ کتا اور خنزیر نہیں بنتا، باقی ہر شکل بدلتا ہے۔ فاطمہ محدثہ ہے، فرشتوں سے باتیں کرتی ہے، اگر سمجھ نہ آئے نا تو پھر مدینے چلو، کبھی جھولا جھولانے آ رہے، کبھی چکی چلانے آ رہے، کبھی حسنین کو بہلانے آ رہے۔ کیا فاطمہ، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا فاطمہ کو۔ حضرت سلیمان فارسی، ایک مولا متقیان، دونوں راوی، جناب سلیمان آئے دروازہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ادھر سے ہوا کا تیز جھونکا آیا، وہ جو دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا نا، وہ دروازہ ہٹا، وہ پردہ ہٹا، سلیمان فارسی نے دیکھا چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، جھولا ہل رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں۔ سلیمان فارسی کوئی عام بندہ نہیں، سلیمان یہ بھی توریت کا عالم ہے، یہ بھی انجیل کا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ یہ منظر دیکھ کے دوڑا مسجد کی طرف، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کہتا یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، جھولا ہل رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا سلیمان پریشان نہ ہو، جب میری زہرا تھک کے سو جاتی ہے اس کے بچے ہوئے کام فرشتے کیا کر۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں فاطمہ، اللہ محدثہ ہے فاطمہ۔ اللہ نے کیا مقام عطا کیا جناب سیدہ کو سلام اللہ علیہ۔ فاطمہ محدثہ ہے۔ پچھلے دنوں میں بی بی کے حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب والے نے 300 لقب لکھے ہیں بی بی کے، ایک ایک لقب ایک ایک عظمت پہ دلالت کرتے، 300 لقب ہیں بی بی کے۔ اللہ اکبر، بی بی وہ عظمت والی بی بی، کیا مقام ہے اس بی بی کا، توجہ چاہوں گا میں، شاید میں سمجھا سکوں، غور کرنا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ مولا علی کے فضائل کا خلاصہ تو ذہن میں ہے، میں نے کوئی مشکل سوال کیا ہے؟ ہاں، اب بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہو، اس وقت سے مجلسے سن رہے ہو، اب بوڑھے ہو گئے ہو، کچھ خلاصہ تو ہوگا نا کہ مولا علی کتنے بڑے عالم ہیں نا، مولا علی عالم ہے نا، کتنے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، عبداللہ ابن عباس، ان کا لقب ہے حبر الامت، امت محمدیہ کا عالم۔ اس سے کسی نے پوچھا یا عبداللہ ما نسبت علم کا بے علم ابن امے کا علی ابن ابی طالب، آپ اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، آپ کے علم اور آپ کے چچا کے بیٹے علی کے علم میں کیا نسبت ہے؟ آپ کا علم کتنا ہے، علی کا علم کتنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ نسبت قطرۃ الی سبعۃ ابحر، میرا علم قطرہ ہے، علی کا 7 سمندر ہے۔
کتنا بڑا عالم ہے علی ابن ابی طالب، ذرا ذہن میں رکھو، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے سخی ہیں علی ابن ابی طالب، کتنے بڑے سخی ہیں، کو اندازہ ہے؟ آپ کا ذہن جا رہا ہوگا کہ مانگنے والا آ گیا، مولا نے کچھ درہم دے دیے، کچھ دینار دے دیے، یہ کیا سخاوت ہے بھائی؟ علی کی سخاوت دیکھنی ہو نا تو جنگ کے دوران میدان احد میں دیکھو، جب دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ خالی ہاتھ ہو گیا، علی حیدر کرار کے ہاتھ میں تلوار ہے، فضا میں تلوار بلند ہے، وہ دیکھ رہا ہے ابھی تلوار گرے گی، میری دو ٹکڑے ہو جائیں گے نا، وہی کہتا ہے علی ذرا اپنی تلوار مجھے دے دو، جو دشمن کو عالم جنگ میں اپنی تلوار دے دے اس سخی کو علی کے یا علی۔ ہاں یہ کچھ جو مذاق چھوڑا ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ، مد مقابل کی تلوار ٹوٹ گئی، کہتا علی ذرا اپنی تلوار تو دے دو، مولا فرماتے یہ لے۔ اچھا وہ بھی تعجب سے پوچھتا ہے یا علی تلوار مجھے دے دی ہے، اب لڑو گے کیسے؟ کہ تجھے کس نے کہا میں تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہوں؟ شاید علامہ اقبال کا شعر ہو، مجھے نہیں پتا، شاید اسی منظر کو دیکھ کے علامہ اقبال نے یا شاعر نے کہا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ سخی ہے علی ابن ابی طالب، وہ سخی، وہ عالم، وہ شجاع، اللہ اکبر۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم دین، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اس کے مقدمے میں لکھا، مولا علی کی حالات زندگی لکھی، جہاں شجاعت کی منزل پہ آیا نا تو کہتے ہیں علی اتنے بڑے شجاع تھے، جسے ایک ضرب مارتے تھے نا دوسری ضرب مارنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، علی نے کسی کو 2 وار کر کے قتل نہیں کیا۔ اور پھر اگلا جملہ کمال کا لکھا کہ جو علی کے سامنے بھاگ جاتا تھا نا، علی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہاں جو بھاگ جاتا علی کہتے چل چلا جا، ہاں جس میں اخلاقی جرات ہی نہیں علی کے سامنے کھڑے ہونے کی، علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ پھر لکھا علی کی تلوار کی کاٹ میں بھی عدالت تھی، علی سر میں مارتے تو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے، علی یوں کر کے تلوار چلاتے نا 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ لیلۃ الحریر کی صبح کو لوگ اپنے لاشیں اٹھا رہے تھے، اپنے مقتولوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے، ساتھ والے سے پوچھتے تھے تو رات کے حملے میں تھا، میرے چچا کو کس نے مارا، میرے ماموں کو کس نے مارا؟ وہ عقل مند کہتا جا جا یہ جگہ نہیں ہے پوچھنے کی، دونوں دھڑ اٹھا کے لے جا، اسے ترازو میں رکھ کے تولنا، اگر برابر اتنے سمجھنا ان کا قاتل علی ابن ابی طالب۔ اتنا بڑا شجاع علی حیدر کرار، علی حیدر، ہاں اب سوچو کتنے بڑے عالم ہیں علی، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں علی، کتنے بڑے سخی ہیں علی، کتنے بڑے شجاع ہیں علی۔ اب سنو پیغمبر کا فرمان ہے، اب سنو اور سمجھو فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن من آدم الی یوم القیامہ، اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے آدم سے لے کے قیامت تک میری زہرا کا کوئی ہمسار نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی علی جتنا عالم ہو تو ہم سر بنے نا، کوئی علی جتنا شجاع ہو تو ہم سر بنے نا، کوئی علی جتنا عبادت گزار ہو تو، اللہ اکبر۔ کتنی عظمت والی ہے بی بی۔ اچھا جب شادی ہو گئی نا مولا متقیان سے، ایک جملہ آ گیا ذہن میں تو عرض کروں نا، پیغمبر دوسرے دن گئے اپنی بیٹی کے گھر میں، بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی بیٹی کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں بیٹی، نہیں بابا کوئی پریشانی۔ کیف وجدت علی، بیٹی آپ نے علی کو کیسا پایا؟ شرم و حیا کی ملکہ سر جھکا کے کہتی ہے بابا بہت اچھے شوہر ہیں علی ابن ابی طالب،
بہت اچھے شوہر ہیں، علی ابن ابی طالب جناب سیدہ کہہ رہی، اور مولا علی ایک روایت کے مطابق ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی، دوسری روایت کے مطابق شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی، تیسری روایت کے مطابق ایک رات میں 1000 تکبیر کی آوازیں سنتے ہمسائے، جو اتنا عبادت گزار ہے نا۔ اب سنیے، ہاں مولا متقیان سے پوچھا، یا علی کیفا وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی حیدر ایک قرار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، علی کی بندگی میں بہترین مددگار ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ علی جیسے عبادت گزار کی عبادت میں جو مددگار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا مقام عطا فرمایا؟ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ باپ کے گھر میں وہ مقام۔ چلو پھر سنو، توجہ چاہوں گا میں، مجھے اب ٹائم کا احساس نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ماشاءاللہ پورے امام بارگاہ میں گھڑی کوئی نہیں لگائی، ہاں کوئی اگلی دفعہ لے کے آؤں گا میں، اگلی دفعہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا جی۔ کیا بچ گئے؟ 5:41 نہیں جی، 4:41۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بجے بیٹھا تھا میں۔ چلو تھوڑی دیر اور آپ کو زحمت سمجھ دوں، زیادہ تنگ نہ کروں آپ کو۔ اچھا، یہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہمارے بھائیوں، اہل سنت بھائیوں میں سنت قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی کو سنت کہتے ہیں۔ پیغمبر جو کہے وہ سنت، سید الانبیاء جو کریں وہ سنت، اور پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے کوئی اور کام کرے، پیغمبر روک سکتے ہوں نہ روکیں، وہ بھی سنت۔ پیغمبر جو کہے وہ سنت، پیغمبر جو کریں وہ سنت، پیغمبر کے سامنے کوئی اور کام کرے، پیغمبر روک سکتے ہوں نہ روکیں، وہ بھی سنت۔ میں اسی پر رکتا ہوں، ہمارے ہاں سنت کا دائرہ ذرا وسیع ہے، چونکہ ہم 12 اماموں کے قول کو بھی اتنا معتبر سمجھتے ہیں جتنا پیغمبر کے قول کو معتبر، لہذا ہمارے نزدیک قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم سنت ہے۔ میں یہیں پہ رکتا ہوں، جو نبی کرے وہ سنت۔ پیغمبر جب زہرا آتی تھی، لما جاءت فاطمہ عند رسول اللہ، جب فاطمہ آتی پیغمبر کی بارگاہ میں، قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ یہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے، ہر دفعہ بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونا، پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے، تو یہ سنت رسول بن جائے گی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھے، یہ سنت پیغمبر ہو جائے گی۔ پیغمبر جناب زہرا کی وہ اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھتے۔ کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ اکبر، قام الیہا، اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، رحبہا، خوش آمدید کہتے ہیں، قبل یدیہا بین عینیہا، ہاتھوں کو چومتے ہیں، یا دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو چومتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق سر کو چومتے ہیں، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سوال کر لیا، یا رسول اللہ بیٹی ہے نا، بیٹی ہے نا، کیوں اٹھتے ہو؟ 10 دفعہ آئے تو اٹھتے ہو، 20 دفعہ آئے تو اٹھتے ہو، کیوں اٹھتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ اللہ اکبر، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ کیوں اٹھتے ہو یا رسول اللہ؟ کہ جب میری زہرا اپنے گھر سے میرے پاس آنے کے لیے چلتی ہے نا، تو اللہ کا فرشتہ آتا ہے میرے پاس، کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ اللہ، وہ عظمت والی بی بی ہے۔ اللہ نے کیا مقام عطا کیا زہرا کو، اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا کیا جناب سیدہ کو۔ ہاں اٹھے پیغمبر سید الانبیاء، لولا کلمہ خلقت الافلاق کا مصداق اتم، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو نا،
ہاں اللہ حکم دے میرا حبیب میری کنیز آ رہی ہے، اٹھ جا، اٹھ کے استقبال کرو، اٹھتے پیغمبر، اللہ اکبر، ہاں اس کے ہاتھوں کو چومتے، اور پیغمبر بلا مقصد کام تو نہیں کرتے نا، اللہ بھائی پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے معاف کر دینا، ہاں پیغمبر فضول کام تو نہیں کرتے نا، پیغمبر گئے تھے معراج پہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پیغمبر معراج پہ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت، اللہ کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عابد کو لے گیا۔ ذرا یہاں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ کہتے ہیں جی وہ روحانی معراج تھی، ہے نا، وہ پیغمبر نے خواب دیکھا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے ٹائم میں یہاں سے مکے سے فلسطین جائیں، وہاں سے آسمانوں کی طرف جائیں، 7 آسمان کراس کر جائیں، چوتھے آسمان پہ نبیوں سے ملاقات بھی ہو جائے، انہیں نماز بھی پڑھا لیں، سوال و جواب بھی ہو جائے، پھر 7ویں آسمان سے آگے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ چلے جائیں، جنت کی سیر بھی کریں، جہنم کا نظارہ بھی کریں، ادھر واپس بھی آ جائیں، کنڈی ہلتی رہے، پانی چلتا رہے، بستر گرم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب تھا۔ بھائی اللہ کہہ دیتا میں خواب میں لے گیا تھا، کیا اللہ نے خواب نہیں دکھائے نبیوں کو؟ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا بیٹے انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو یہاں بھی کہہ دیتے میں نے بیٹے خواب دکھایا تھا، خواب میں دکھایا تھا، نہیں کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد فقط روح کو نہیں کہتے، جسم اور روح کے اختلاط کو عبد کہتے ہیں۔ اور پھر میں تو بات ایسا کرنے کا عادی نہیں ہوں نا، بھائی اگر پیغمبر کہے نا کہ میں گیا تو تم اعتراض کرو کیسے گیا؟ ہم جیسا بندہ ہے کیسے چلا گیا؟ پیغمبر نہیں کہہ رہا میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ کس کی قدرت پہ تمہیں اشکال ہے بھائی؟ اللہ لے گیا، بڑے کام کیے وہاں پیغمبر نے، لیکن 2 تاریخی کام تھے، ایک اللہ سے باتیں ہوئی تھی، اللہ سے، اچھا اللہ وہاں کوئی پردہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے نا، یہاں تو نا پردہ تھا، پردے کے پیچھے اللہ تھا، ادھر پیغمبر تھے ادھر اللہ تھا، بھائی یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، جو پردے کے ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ پردوں کے پیچھے، ہاں ہمارا عقیدہ یہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ کہیں بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، جو بیٹھے اٹھے وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ قدرت کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ حیات ابدی کا نام ہے، اللہ رب العزت نے باتیں کی، اللہ جو باتیں کرتا ہے نا صفات ثبوتیہ میں اللہ متکلم ہے، اس کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میرا منہ ہے ویسے اللہ کا بھی منہ ہے، جیسے افضل حیدری بول رہا ہے ویسے اللہ بھی بولتا ہے، اگر اللہ اس منہ سے بولے گا نا تو اللہ اس ہونٹوں کا محتاج، اندر زبان کا محتاج، اندر خلا کا محتاج، جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے۔ اللہ کو کوہ طور پہ اترا ہوا نہیں تھا موسیٰ کے سامنے، اللہ نے درخت سے کلام پیدا کر دی تھی۔ اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے نبی سے باتیں کی، باتیں اللہ کر رہا تھا، لہجہ علی ابن ابی طالب کا تھا، لہجہ علی ابن ابی طالب کا تھا۔ ایک یہ بہت بڑی بات ہوئی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے عبد پر وحی کی جو کی، اللہ نے بھی راز رکھا، ہم بھی نہیں بتاتے کیا ہوا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ
ماں پھر آئے اور جنت کی سیر کی، جنت کے میوے کھائے۔ دو بڑے اہم کام، جنت کے میوے کھائے، اللہ سے لہجہ علی میں باتیں ہوئی۔ جب واپس آ گئے نا معراج سے تو پیغمبر کا سیوا ہے، زہرا کو چومتے ہیں، علی سے باتیں کرتے ہیں۔ علی پہ اللہ کا نبی بے مقصد کام نہیں کرتا، علی سے باتیں کر کے، زہرا کو چوم کے اپنے معراج کے سفر کی یاد کو تازہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں چاہوں، جب مجھے شوق پیدا ہوتا ہے نا کہ میں جنت کے میووں کو سونگھوں، میں زہرا کو چوما کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زہرا کے بدن سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ کیا عظمت ہے زہرا کی، اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی اس بی بی۔ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، عفیفہ ہے، پاک دامن ہے زہرا۔ اللہ اکبر۔ نبی بابا جب بھی دروازے پہ آتے سید الانبیاء دک الباب کر کے اندر جاتے تھے۔ بیٹی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بی بی رو رو کے کہتی تھی بابا تیری شریعت میں بیٹیوں سے کوئی پردے ہیں؟ کیوں رک رک کے اجازتیں مانگتے؟ بعض روایت میں نے بڑا، پیغمبر فرماتے تھے زہرا میں مدینے والوں کو سمجھا رہا ہوں اس دروازے کی عظمت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آئے دروازے پہ دق الباب کیا، بیٹی آ جاؤں بابا آ جاؤ۔ کہا بیٹی میرے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے۔ عرض کرنے لگے بابا تھوڑی دیر رک جائیے، میں چادر پہن کے اندر چلی جاؤں۔ پھر آواز دی آ جاؤ بابا، اندر آگے۔ کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے، یہ تو آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ پتہ کیا کہا زہرا نے؟ کہا بابا یہ نابینا ہے، مجھے دیکھ نہیں سکتا، میرے بدن سے اٹھنے والی خوشبو تو سونگھ سکتا ہے نا۔ زہرا نہیں چاہتی میرے بدن کی خوشبو بھی نامحرم کے ناک تک پہنچے، جو اتنی پاک دامن ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہاں اپنی بیٹیوں کو سمجھا، کنیز زہرا کو سمجھا، تھوڑی دیر گھر میں بیٹھا کر۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں۔ ہاں صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے یہ امانت ہے، یہ بچے امانت ہیں، قیامت والے دن ان کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا، انہیں شادی سے پہلے ایک کتاب سیرت زہرا کی ضرور پڑھا۔ ہاں انہیں پڑھا باپ کے گھر میں رہنے کا ڈھنگ کیا ہے، شوہر کے گھر میں جانے کا سلیقہ کیا ہے، شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، مولا متقیان اپنی پوری زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کرتے، کہتے واللہ خدا کی قسم نہ کبھی زہرا نے مجھے ناراض کیا نہ میں نے کبھی زہرا کو ناراض کیا۔ کیا جنت کا ماحول ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں آتے ہوئے راستے میں بھی مطالعہ کر رہا تھا نا، وہاں لکھا علماء کرام نے گھر میں چمڑے کا ایک بستر تھا۔ زہرا ملیکۃ العرب ماں کی بیٹی، جنت کی مالکہ، گھر میں ایک چمڑے کا بستر، دن کو اسی چمڑے کے بستر پر اونٹوں کو چارہ ڈالتی، شام کو اپنی چادر سے صاف کر کے حسنین کو سلا دیتی ہے اور شکوہ نہیں کرتی۔ جو ایسے حالات میں بھی شکوہ نہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے بھیج، شادی سے پہلے انہیں بتا شوہر کی غربت پر اسے تانے نہ دیا کریں۔ اللہ ہاں اگر چاہتی ہے نا جنت میں بی بی کی ہمسائیگی میں رہے نا، تو میرے چھٹے امام نے فرمایا وہ عورت جو زندگی میں اپنے شوہر کی غربت پہ من صبرت علی فقر زوجہا، جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر کے دنیا سے چلی جائے، وہ جنت میں میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھا، ماں درارا اسوہ کامل بطول ہے نا،
جناب سیدہ بہترین نمونہ ہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ میں نے بہت زحمت دی آپ کو، مجھے معاف کر دینا، وقت بہت ہو گیا، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔